سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو کی مکمل داستان حیات۔ آغاز داستان ایک نورانی بشارت۔ یہ داستان اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب وادی سون سیکر کے علاقے میں تقوی کا دورہ تھا۔ آپ کے والد حضرت بازید محمد ایک نیک سیرت انسان اور مغل فوج میں اعلیٰ عہدے دار تھے۔ آپ کی والدہ بی بی راستی صاحبہ وہ عظیم خاتون تھی جو خود ہمہ وقت ذکر الہی میں غرق رہتی تھی۔ آپ کی ولادت سے پہلے بی بی راستی کو خواب میں بشارت دی گئی کہ ان کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کی ولایت کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلے گی۔ ولادت اور بچپن کے معجزات 16ویں صدی عیسوی میں جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کا نام بہو رکھا گیا، جس کے معنی ہے اللہ کے ساتھ۔ بچپن ہی سے آپ کی پیشانی سے وہ نور ظاہر ہوتا تھا کہ جو بھی آپ کا چہرہ دیکھتا بے اختیار اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے اور باہر گلیوں میں نکلتے تو ہندو اور غیر مسلم آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں پورا علاقہ ہی کام کاج چھوڑ کر واجد میں نہ آ جائے۔ آپ کے والد آپ کے چہرے پر نقاب ڈال کر باہر لے جایا کرتے تھے۔ مرشد کامل کی تلاش کا سفر۔ ظاہری تعلیم کے بعد آپ کے دل میں عشق الہی کی تڑپ اتنی بڑھی کہ آپ مرشد کامل کی تلاش میں نکل پڑے۔ آپ نے برسوں ریاضت کی جنگلوں میں چلے چکر کاٹے لیکن سکون نہ ملا۔ آخر کار آپ کو روحانی اشارہ ہوا کہ آپ کا فیض بغداد کے تاجدار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے گھرانے سے وابستہ ہے۔ چنانچہ آپ دہلی پہنچے اور وہاں حضرت پیر عبد الرحمن قادری کے دست مبارک پر بیعت کی۔ روایت ہے کہ مرشد نے صرف ایک ہی نگاہ میں آپ کو وہ مقام عطا کر دیا جس کے لیے لوگ صدیوں چلے کاٹتے ہیں۔ فکر بہو اور تصانیف کا خزانہ۔ سلطان بہو نے اپنی پوری زندگی اللہ کی پہچان یعنی معرفت میں گزاری۔ آپ نے تقریباً 140 کتابیں لکھی جو سب کی سب فارسی میں تھی۔ آپ کی سب سے بڑی پہچان آپ کا کلام ابیات بہو ہے جس کے ہر مصرعے کے آخر میں ہو آتا ہے۔ یہ ہو محض ایک لفظ نہیں بلکہ اللہ کی ذات میں فنا ہونے کی ایک صدا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ جب تک انسان اپنے نفس کو نہیں مارتا وہ اللہ تعالی تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کا فکر بادشاہی سے بڑھ کر تھا، اس لیے آپ کو سلطان العارفین کہا جاتا ہے۔ عظیم کرامات اور عوامی خدمت۔ آپ کی زندگی کرامات سے بھری پڑی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک غریب کسان آپ کے پاس آیا، اپنی تنگ دستی کا رونا رویا۔ آپ اس وقت کھیت میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے زمین سے ایک ڈھیلا اٹھایا اور اسے سونے میں بدل کر اس کسان کو دے دیا، لیکن ساتھ ہی یہ سبق بھی دیا کہ اصل دولت دنیا کا سونا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ آپ کے ایک نظر جس پر پڑتی اس کا دل دنیا سے سرد ہو جاتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مست ہو جاتا۔ آپ نے کسی مسجد یا مدرسے میں بیٹھ کر تبلیغ کرنے کے بجائے لوگوں کے دلوں میں عشق کی شمع روشن کی۔ وصال اور مزار کی منتقلی کا معجزہ۔ آپ کا وصال عیسوی میں ہوا۔ آپ کو 1691 شورکوٹ کے قریب
دفن کیا گیا، لیکن آپ کی ایک بڑی کرامت آپ کے وصال کے سالوں بعد ظاہر ہوئی، جب دریائے چناب کا رخ بدلا اور آپ کی قبر مبارک تک پانی پہنچنے لگا تو آپ کے مزار کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب کہ آپ کی قبر کھولی گئی تو دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ کئی سال گزرنے کے باوجود آپ کا جسم مبارک بالکل تر و تازہ تھا اور وہاں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جس نے پورے علاقے کو مہکا دیا۔ آج بھی آپ کا دربار عالیہ ضلع جھنگ میں مرجع خلائق ہے، جہاں لاکھوں عقیدت مند سکون کی تلاش میں آتے ہیں۔ خلاصہ کلام، حضرت سلطان بہو کی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں اپنے خالق سے جڑے رہنا چاہیے۔ آپ کی تعلیمات آج بھی بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ 2 گھنٹے کی محفل ہو یا ویڈیو، آپ کا کلام آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عشق الہی کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے آگے شیئر کرو، لائک کرو، سبسکرائب